الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 30، بڑوں کے آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ شعب الایمان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر مہربان نہیں اور ہمارے بڑوں کی عظمت کا قائل نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ طبرانی شریف الادب المفرد۔ بڑی ہی خوبصورت بیان کی گئی بڑوں کی عظمت کا قائل ہونا۔ فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں انبیاء کرام کے بعد اصحاب، جمیع اصحاب، سارے صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، صالحین، علماء کرام کی عظمت کا قائل ہونے کی توفیق بخشے، اور ان کی عظمت کا قائل ہونا چاہیے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب بھی کریں اور ان کی عظمت کو دل میں جگہ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ انگریزی کا ایک قول ہے، "The man who doesn't respect the great people has no right to claim greatness for himself"، کہ وہ شخص جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، بڑے لوگوں کی قدر نہیں کرتا، اس کے پاس کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کہتا پھرے۔ تو حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے کہ آدمی بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرے اور حامل قرآن کی تعظیم کرے۔ اور حامل قرآن کیسا؟ کہ جو غلو کرنے والا نہ ہو اور نہ اس سے دور بھاگنے والا ہو، اور عادل بادشاہ کی، یعنی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ بوڑھا مسلمان اس کی عزت کریں، قرآن پاک کا حامل یعنی قرآن پاک کا علم جس کے پاس ہو، لیکن وہ غلو کرنے والا نہ ہو، یعنی اس سے دور بھاگنے والا نہ ہو، قرآن پاک میں اپنی طرف سے رائے شامل کرنے والا نہ ہو، اور پھر عادل بادشاہ کی، جو عدل کرتا ہو۔ ابو داؤد شریف اس کا حوالہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، مجھے اس درخت کے متعلق بتاؤ جس کی مثال مسلمان آدمی کی طرح ہے، وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اس کے پتے نہیں گرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے دل میں کھجور کا درخت آیا، میں نے بات کرنا ناپسند کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ بس جب ان دونوں حضرات نے بات نہ کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ پھر جب میں اپنے والد کے ساتھ وہاں سے نکلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو میں نے کہا، اے ابا جان، میرے دل میں کھجور کا خیال آیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے بتانے سے روکا تھا؟ اگر تو بتا دیتا تو یہ میرے لیے اتنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتی، یعنی میرے لیے بڑی پسندیدہ بات ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا۔ عرض کی، مجھے کسی چیز نے بات کرنے سے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے نہیں دیکھا تو میں نے پسند نہیں کیا۔ بخاری شریف۔ بچوں کے لیے اور ایسے لوگ جو بڑوں کی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوں، ان کے لیے بڑی ہی قیمتی بات بیان کی گئی ہے کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں، آپ کے دل میں کوئی بات آ بھی جائے تو بعض اوقات نہ بولنا، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب حالانکہ ان کو پتہ تھا پھر بھی نہیں دیا، یہ بعض اوقات بڑی سعادت کا باعث ہوتا ہے۔ مجلس کے آداب۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہو اس کا حصہ بنیں، الا یہ کہ کوئی فحش اور فضول گفتگو ہو رہی ہو، یعنی اچھی گفتگو والی مجلس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوتے تو جو صحابہ کرام گفتگو فرما رہے ہوتے اس میں شریک ہو جاتے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ مجمع کو پھیلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جو پہلے سے کہیں بیٹھا ہو اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس میں اگر گھیرا بنا کر لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان میں جا کر نہ بیٹھیں۔ مجلس میں کسی امتیازی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کریں، منفرد الگ جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ آپس میں چپکے باتیں نہ کریں تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ ایک وقت میں ایک ہی شخص گفتگو کرے، سارے ایک ساتھ بات کرنے لگیں گے تو ایک عجیب ماحول بن جائے گا۔ اور پھر مجلس کی باتیں امانتیں ہیں، المجالس بالامانہ، کہ مجلس کی باتیں امانتیں ہوتی ہیں، کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے۔